اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وجاہت حسین صاحب قبلہ خدمت میں کہ جماعت سال بیٹے کے انتقال کرملا کے موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں. آل نبی سے جس کو محبت شدید ہے، آل نبی سے جس کو محبت شدید ہے، دنیا و آخرت میں وہ انسان سعید ہے. رخصت ہو دہر سے جو علی کی ولا کے ساتھ، بستر پر بھی مرے تو یقیناً شہید ہے. بستر پر بھی مرے تو یقیناً شہید ہے. جب محب حیدر کا انتقال ہوتا ہے، زیر سایہ رب ذوالجلال ہوتا ہے. آل کی محبت میں لطف موت کیا کہنا، موت کا ہر ایک لمحہ با کمال ہوتا ہے. موت کا ہر ایک لمحہ با کمال ہوتا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تعزیتی نظم پر ملاحظہ فرمائیں. سوگواروں تمہیں اللہ دے وہ صبر جمیل، جس سے اس غم کے مداوا میں ہو حاصل تاجیل. امتحان سخت ہے، لمحات ہیں جاں کا بہت، داغ فرزند سے اب سخت ہوئی راہ بہت. اب تو ہر موڑ پہ ڈھونڈیں گی نگاہیں اس کو، ماں کی آغوش کبھی باپ کی باہیں اس کو. یاد کر کر کے اسے روئے گی تا عمر بہن، یاد کر کر کے اسے روئے گی تا عمر بہن. بھائی کی آنکھوں میں رہ جائے گا بھائی کا کفن، بھائی کی آنکھوں میں رہ جائے گا بھائی کا کفن. اس کی دلہن نے بہت خواب سجائے ہوں گے، اپنے شوہر کو سب ارمان بتائے ہوں گے. کیا خبر تھی، کیا خبر تھی کہ جواں سال کا لاشا ہوگا، اور ایک باپ کا کمزور سا کاندھا ہوگا. اور ایک باپ کا کمزور سا کاندھا ہوگا. کس کو معلوم تھا ایسی بھی مصیبت ہوگی، ماں کی آغوش میں فرزند کی میت ہوگی. کس کو معلوم تھا ایسی بھی مصیبت ہوگی، ماں کی آغوش میں فرزند کی میت ہوگی. کیا خبر تھی کہ بہن بھائی کا غم دیکھے گی، بھائی کی لاش پہ بھائی کی کمر ٹوٹے گی. ایسا غم ہے کہ مداوا کوئی ممکن ہی نہ تھا، ایسا غم ہے کہ مداوا کوئی ممکن ہی نہ تھا. سامنے ہوتا نگر اپنے غمیں کرب و بلا، کربلا وہ کہ جہاں کھائی تھی اکبر نے سنا، جس کے جینے کی دعا کرتی تھی رب سے ایک ماں. رن سے اکبر نے کہا بابا سلام آخر، شہ پہ ہونے لگے آثار ضعیفی ظاہر. گرتے پڑتے ہوئے شبیر چلے سوئے پہ سر، راہ ملتی نہ تھی اور آتا نہ تھا کچھ بھی نظر. رو کے بولے میرے دل بر میرے اکبر ہو کہاں، کیسے ڈھونڈوں تمہیں آواز تو دو میری جان. پہنچے بالی پہ تو سینے میں چبھا تھا نیزہ، پہنچے بالی پہ تو سینے میں چبھا تھا نیزہ، اور کل جسم تھا تلواروں سے اربن اربا.
یا علی کہہ کے جو کھینچی شہ بے کس نے علی، علی اکبر نے ادھر موت کی ایک ہچکی لی، گر کے لاشے پہ بہت دیر تلک روتے تھے، جان اپنی بھی حسین ابن علی کھوتے تھے۔ یا علی کہہ کے جو لاشے کو اٹھانا چاہا، یا علی کہہ کے جو لاشے کو اٹھانا چاہا، ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن شاہ سے کیسے اٹھتا، بولے خیموں سے ذرا ہاشمی بچوں آؤ، لاش فرزند کی اٹھتی نہیں تم اٹھوا دو۔ پہنچا خیمے میں جو لاشا تو بپا تھا کوہرام، ایک طرف لیلا بکا کرتی تھی ایک سمت امام، زندگی لطف سے خالی ہے میری جان تیرے بعد، زندگی لطف سے خالی ہے میری جان تیرے بعد، خاک اس دہر پہ اے اکبر ذیشان تیرے بعد۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بہت شکر گزار ہیں محترم برادر محترم جناب علی شاہ صاحب کے حضرات۔ اس سے پہلے کہ میں خطیب کو آواز دوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، گزارش ہے کہ ابھی آگے کی صفحے خالی ہیں، آپ حضرات زحمت فرما کے ان صفحوں کو پر کریں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت نہ ہو۔ میں گزارش کروں گا، بار بار گزارش کروں گا کہ ابھی تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آپ کو بھی زحمت نہ ہو اور خطیب کو بھی زحمت نہ ہو۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات اور محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ شریف۔ آئیے حضرات، میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب مجلس حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مراد رضا صاحب کی سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ ان کے استقبال میں بلند ترین نعرہ صلوات اللہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها، جمع عن الأحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أمدها، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا
مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المجتهدة مقهورة حقها مغصوبة حقها مرغوبة ظلها فاطمة الزهراء وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق وما محمد إلا رسول. صلوات محمد حضرات التماس ایک مرتبہ سورہ حامد اور تین مرتبہ سورہ حامد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد جعفریز میں مولانا مجاہد حسین جعفری سے ایک صلوات دیجیے محمد علیہ بزرگان محترم عزیزان گرامی، اس عظیم مصیبت کے موقع پر کوئی تعزیتی کلمات تعزیتی جملے پیش کرنے کا موقع نہیں ہوتا. جس کا دل جل رہا ہو، جس کے دل میں آگ لگی ہو، اس کو تسلی کے کون سے کلمات آتے ہیں؟ بس اتنا کہا جا سکتا ہے اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسا امتحان خدا ہر ایک سے نہیں دیتا، اور جس سے یہ امتحان خدا لیتا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے جو خدا اتنی بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے. اور جو خدا ایسی آزمائش میں ڈالتا ہے اور بندہ اس مصیبت پر صبر کر لے گا تو پھر اس کی جزا خدا ہی جانتا ہے. کہ وہ مصیبت ہے کہ جس کے لیے جناب ابو ذر نے دعا کی تھی. جب جناب ابو ذر کو اطلاع ملی کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر وہ قیامت کی مصیبتیں ٹوٹیں گی، تو ابو ذر نے دعا کی تھی خدا سے کہ یا اللہ امام حسین پر جو سب سے سخت مصیبت ہے اس مصیبت میں مجھے بھی مبتلا کر، تاکہ میں کسی حد تک دیکھوں کہ حسین پر کیا گزری.
تب وہ رضا میں جواں سال بیٹا پردیس کی عالم میں۔ اور جب لوگوں نے ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر یہ اتنی سخت مصیبت اس پردیس میں تمہارے کیسے برداشت کرو؟ اس وقت ابو ذر نے کہا کہ یہ مصیبت کیا ہے؟ اگر تم کربلا میں ہو اور معلوم ہو جائے کہ حسین پر کیا مصیبت علیہ السلام، تو پھر مختلف مخلوقات پر امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کے اثرات کو بیان کرنے کے بعد جناب ابو ذر نے کہا کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر کون سی قیامت ٹوٹنے والی ہے تو شدت غم سے انسان کے حلق میں اس کی سانس گھٹ کے رہ جائے گی اور وہ شدت غم سے دم توڑے گا۔ یہ اتنی عظیم مصیبت ہے، جوان کی مصیبت کہ امام حسین علیہ السلام پر مقتل کی روایتوں کے مطابق 3 مرتبہ جانکنے کی حالت ہے، اور ایک وہ مرحلہ آیا جہاں امام حسین ساکت ہو گئے، آواز نہیں نکلی۔ جانے والا تو اپنے اعتبار سے بہت کامیاب زندگی لے گیا، جس طریقے سے موت واقع ہوئی ہے وہ حکمن شہید کا درجہ رکھتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں کامیاب زندگی، اور کامیاب زندگی اسی کی ہوتی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی کا انداز اور لائف اسٹائل بنا لیتا ہے۔ جو انسان، جو مسلمان اپنے آپ کو ذات مصطفیٰ میں اتار کر اپنی حد بھر محمد بننے کی کوشش کرے گا، وہی انسان زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب ہے، اور ہر انسان کو صفتاً محمد بننے کی طرف بلایا گیا ہے۔ ہر انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اسمن محمد رہو یا نہ رہو۔ ہماری روایتوں میں تاکید ہے، آپ تمام علماء فاضل ہیں، زیادہ وقت نہیں لینا، اشاروں میں آپ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ یہ کیوں تاکید ہے کہ بچہ دنیا میں آئے تو آنے سے پہلے اس کا نام محمد رکھو؟ کیوں تاکید ہے؟ ناموں کا اثر کیا ہے ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر نام محمد نہیں بھی رکھا ہے تو بچے کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ صفتاً محمد بن جائے، سبحان اللہ، اور ایسا محمد بن جائے کہ اس کے اندر رسالت کی کیفیت پائی جانے لگے۔ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جز رسالت کی، اور جو بھی راہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلے گا اللہم صلی علی اس کو رسالت کی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، اس کو پیغام پہنچانا پڑے گا، اس لیے کہ ذات محمد میں رسالت پوشیدہ ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 جنبہ ہے، 2 پہلو ہے، ایک یلیل حقی ہے اور دوسرا یلیل خلقی ہے۔ پیغمبر اکرم کا رابطہ یلیل حقی یا خدا بند عالم سے کیا رابطہ تھا یہ تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم لوگ جیسے ہم اپنی بات کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں جانتے، باقی اللہ کا اور لوگ جانتے ہیں۔ وہ کیا ہے، وہ کس درجے پر تھے، کہاں تھے، وہ سب وہی جانتے ہیں، ان کا خدا جانتا ہے۔ جب انہوں نے خود ہی کہہ دیا کوئی نہیں پہچان سکتا تو پھر ان کی بات تو ماننی پڑے گی۔
لیکن وہ پہلو جو جلیل خلقی ہے، وہ جنبہ جو مخلوقات سے رابطے کا پہلو ہے، اس پہلو میں پیغمبر اکرم کو جب آپ دیکھیں گے بعنوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہر عنوان میں آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں وہ آپ کو ایک ایسی ذات کے عنوان سے دکھائی دیں گے کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں اس کردار کو اتار کے محمد بن جائے تو پھر وہ کسی کی طرف نگاہ تعریف اٹھا کر نہیں دیکھے گا کہ لوگ میرے کام کی تعریف کریں۔ اگر کردار محمد اتر جائے اور صفتاً انسان محمد ہو جائے اور اس میں رسالت کی کیفیت پائی جانے لگے تو پھر وہ کسی کام کے بعد اس کی توقع نہیں رکھے گا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری تمجید کریں، لوگ مجھے اچھا کہیں۔ اس لیے کہ انسان جہاں برباد ہوتا ہے وہ یہیں سے برباد ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ مرض ایجاد ہو جاتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، اور جب یہ مرض ایجاد ہو جاتا ہے تو انسان وہاں جا کے گرتا ہے کہ اس کو دکھانے لگتا ہے جس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو بھول جاتا ہے جو بغیر کہے بھیجتا ہے۔ جب انسان میں محمدیت اتر جاتی ہے، جب ذات انسان میں محمدیت اتر جاتی ہے تو پھر وہ اسے دکھاتا ہے جو بن دیکھائے دیکھتا ہے، اور ان کی طرف نگاہ التفات ہی نہیں رکھتا جن کو دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان اگر اس درجے پر پہنچ جائے محمدیت کے کہ جس کو دکھانا ہے وہ خائنۃ العیون کو بھی جانتا ہے، دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تم چھوئے ہوئے ہو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، جاگے ہوئے ہو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، تو ایسا انسان پھر اس فکر میں رہتا ہی نہیں ہے کہ میرا کون سا عمل کسے پسند ہے کسے نہیں پسند ہے، بس خدا کو پسند آ جائے۔ دل میں محبت ڈالنے والا خدا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ کسی نے گمان کیا تھا محمد ہونے کی صفت کسی کے وجود میں آ جائے، کسی نے یہ گمان کیا تھا کہ اسی قوم کا بچہ جس کی نشو و نما اسی قوم میں ہوئی اور وہ پھر کاروبار کے اعتبار سے قوم سے باہر چلا گیا، کہ بہت سارے افراد اسے پہچانتے بھی نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگوں نے اسے دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کی تشییع جنازہ میں اتنا کثیر مجمع کہ پوچھنے والوں نے پوچھا چلتے چلتے لوگوں سے، کیا یہ کسی عالم دین کا جنازہ ہے؟ اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے وجود میں محمدیت کو اتار کے کردار کے ساتھ محمد بن جاتا ہے کہ ہم کام کرتے چلیں گے، اثر دینا خدا کا کام ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد۔ انسان اگر اپنے کردار میں محمدیت کو اتار لے اور رسالت کو اپنی ذمہ داری سمجھ لے تو پھر زندگی کے ہر پہلو میں آپ دیکھیں پیغمبر اکرم کے کردار کو ماں کے حوالے سے، باپ کے حوالے سے، زوجہ کے حوالے سے، بھائی کے حوالے سے، دوست کے حوالے سے، یہ سارے کردار پیغمبر اکرم، اور ان کرداروں میں جو اپنے کردار میں محمدیت کی جھلک اتار لے گا وہ خود بخود
دنیا میں محمد بنتا چلا جائے گا اور آخرت میں محمد کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے گا. پیغمبر اکرم ماں کے حوالے سے آپ دیکھیں 6 سال کے سن میں ماں دنیا سے گزر گئی. ماں سے عشق مصطفیٰ رابطہ کہ دنیا میں جتنی مائیں آئی ہیں جہاں ماں کا عنوان دکھائی دیتا ہے وہاں پیغمبر اکرم کا رابطہ. حلیمہ سعدیہ آتی ہیں. ہم لوگ چونکہ جذباتی باتیں کرتے ہیں اس لیے جیسے حلیمہ سعدیہ کا نام آتا ہے اور دودھ پلانے کی بات آتی ہے قیامت میں جاتی ہے. نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کون سا راز تھا کیا تھا اور ابھی یہ کھلنے کا بھی وقت نہیں ہے. لیکن تاریخ کو اگر اسرائیلی تاریخ کے دائرے میں دیکھیے گا تو بہت سارے اعتراض ہیں حلیمہ سعدیہ کے سلسلے میں اور اس کی اگر حقیقت کے اندر جا کے دیکھیے گا تو بہت بڑا شرف ایک ماں کا دکھائی دے گا. اور پھر وہ تقابلی جائزہ جو جناب موسیٰ کی ماں اور جناب آمنہ کے سلسلے میں دکھائی دے گا تو وہاں پھر پیغمبر اکرم فخر موسیٰ نہیں ہوں گے بلکہ آمنہ بھی فخر مادر موسیٰ دکھائی دیں گے. کیا ہے کیسے یہاں پر وقت نہیں ہے. پیغمبر اکرم 6 سال تک اپنی ماں کے ہمراہ رہے اور اس کے بعد ماں کا ساتھ چھوٹ گیا. اب حلیمہ سعدیہ ہیں خبر ملتی ہے کہ آئی ہیں ملنے کے لیے ماں کے رابطے میں. ماں سے رابطے میں پیغمبر اکرم کا کردار جیسے ہی معلوم ہوا حلیمہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ حلیمہ سعدیہ پیغمبر اکرم نے اپنی عبا اتار دی عبا بچھا دی حلیمہ سعدیہ کو اس پر حیران و پریشان کہ یہ کون سی عرب کی خاتون آئی ہے کہ پیغمبر نے اپنی عبا بچھا دی. تمہیں نہیں معلوم یہ حلیمہ ہے جس نے رسول اللہ کو دودھ پلایا تھا. اور ایک وہ ماں جس نے پیغمبر اکرم کو ماں کی طرح پالا. 8 سال کے سن کے بعد فاطمہ بنت اسد ان کی نماز جنازہ کی کیفیت دیکھیے ان کے کفن کی کیفیت دیکھیے قبر میں اترنے کی کیفیت دیکھیے. یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی کہ ماں کے رابطے کے حوالے سے محمدیت کا کردار کیا ہے. ایک ذات تاریخ انسانیت میں فاطمہ بنت اسد کی ہے. پیغمبر اکرم کی نماز جنازہ بہت ساری پڑھائی ہے پیغمبر اکرم نے لیکن آپ دیکھیں 2 طریقے سے وارد ہے. 5 تکبیریں بھی ہیں اور 4 تکبیریں بھی ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں. نہ 5 تکبیریں غلط ہیں نہ 4 تکبیریں غلط ہیں. اور جس نے جو اختیار کیا ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے اختیار کیا. جب منافقین کا جنازہ آتا تھا تو رسول خدا 4 تکبیریں پڑھاتے تھے. جب مومنین کا جنازہ آتا تھا تو رسول خدا 5 تکبیریں پڑھایا کرتے تھے. تو ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے اختیار ہے. جس کو جو چاہے راہ مصطفیٰ اختیار کرے. لیکن ایک فاطمہ بنت اسد ہیں جن کی نماز جنازہ میں پیغمبر اکرم نے 70 تکبیریں کہہ کے بتایا ہے کہ ماں سے محمدیت کا رابطہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیغمبر اکرم کو ماں اور اس کے بعد پوری تعریف ہے جناب فاطمہ بنت اسد کی. قبر میں اترے اور روئے وہ ساری گفتگو کہ جب عمر نے کہا کہ ایسا تو کام ہم نے نہیں دیکھا تو کیا کہا ان هذه المرأة كانت امي التي ولدتني. اے عمر تمہیں کیا معلوم کہ وہ خاتون ہے یہ وہ میری ماں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اب آپ اس کے اوپر بھی بحث ہے پوری کہ یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گی. کائنات میں ہر ایک کو معلوم ہے کہ آمنہ بنت وہب والدہ ہے لیکن پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ آمنہ کے بجائے کہہ رہے فاطمہ بنت اسد میری وہ ماں ہے جس نے مجھے پیدا کیا. اگر یہ کہہ دیتے کہ میری ماں ہے تب تو چلتا ہے عرب میں جو پالتا ہے. پیغمبر اکرم نے ام ایمن کے بارے میں کہا امی بعد امی میری ماں کے بعد میری ماں ہے. لیکن یہ کہنا امی التی ولدتنی اس کا مطلب اچھا پیغمبر اکرم کی شان بھی ایسی ہے
اس کے سامنے ایسی بات سمجھا رہے ہیں جس کو خود یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تاکہ ساری دنیا تک سمجھ میں آ جائے تو اس کی حقیقت کیا ہے۔ کانت امی التی ولدتنی، یہ بات نہیں ہے کہ اس کو کھولا جا سکے کیا مطلب ہے، لیکن اتنی بات ہے دنیا کے سامنے، سب نے لکھی، حتیٰ امام بخاری نے بھی لکھا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا علی منی وانا منہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا، اچھا یہ یہاں تک بات ہے، اور جب مولا کائنات مسند نشین زریر خلافت ہوئے تو ایک چمیگوئیاں شروع ہوئی، سب نے بیعت کی اور مولا کائنات جا کے وہاں بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے۔ رسول خدا کے بعد دوسرے تیسرے جو بھی افراد آئے تھے وہ احترام رسول خدا میں ایک زنا رہتے تھے۔ اب مولا کائنات کی نوبت آئی تھی تو 25 سال کا ذہن کام کرتا، تو وہی تو وقت مولا کائنات جا کے وہاں بیٹھ گیا۔ ارے یار ایران میں تو کوئی مشکل ہی نہیں، ایران میں تو بیٹھے ہی جاتے ہیں عرشے پر، ہم خود ہی بیٹھے ہوئے ہے ہی عرشے پر، لیکن آپ ہندوستان چلے جائیے تو آج بھی اگر ہم لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھی، زینا چھوٹا ہوتا ہے جا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو ابھی بھی بہت جگہ پر کیا ہوتا ہے ہر آدمی ایسے ایسے دیکھتا ہے، کہاں بیٹھ گئے جا کے، کدھر بیٹھ گئے جا کے۔ تو اور اس کے بعد کوئی ایسی بات پڑھ دیجئے کہ جو کسی نے کبھی سنی نہ ہو، تو پھر دیکھیے کہ آج پڑھ دیے پہلی بار سنا، تو یہ فضا چمی گوئیاں وہی امیر المومنین کے ساتھ ہوئے، جیسے ہی بیٹھے ویسے چمی گوئیاں۔ مولا کائنات نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کہ وہ لوگوں کو اعتراض ہے، اب کیا یہ آپ یہاں بیٹھ کے کسی کا احترام نہیں کیا۔ تو اب تاریخ کہتے ہیں کہ مولا اب تک لوگ بول رہے تھے، امیر المومنین خاموش تھے، اب عنان سخن خطیب نہج البلاغہ نے سنبھالی، اور اب انداز یہ تھا کہ اب سوئی بھی گر جائے تو آواز کرے گی۔ فرماتے ہیں انا بنیت الاسلام کانت امی التی ولدتنی، انا بنیت الاسلام انا رفعت العالم، میں نے اسلام کی بنیاد رکھی۔ بچہ جانتا ہے کہ بانی اسلام پیغمبر اکرم، یوم بانی اسلام منائی جاتا ہے پوری دنیا میں، یوم بانی اسلام منایا جاتا ہے صرف لکھنؤ میں مدرسہ صحابہ کا جلوس نکلتا ہے، بیلنا سب جگہ تو یوم بانی اسلام ہی ہوتا ہے۔ تو یوم بانی اسلام سب کو معلوم ہے، فاران کی چوٹیوں پر کس نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ سب صحابہ مر گئے تھے رسول اللہ کو دیکھنے والے، تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ تھا، ایسا بھی نہیں ہے، سب موجود تھے بہت سارے۔ انا بنیت الاسلام انا رفعت العالم، میں نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے، اور وہ مجمع جو حیران تلاش کرتا تھا کمیوں کو کوئی اعتراض کرے، مجمع میں کیفیت یہ تھی کہ وہ ڈھونڈتا تھا یہ کیسے کہہ دیا وہ کیسے کہہ دیا، اور بھرے مجمع میں امیر المومنین فرما رہے ہیں انا بنیت الاسلام، میں نے اسلام کی بنیاد رکھی، اور سب کے سروں پر طائر ہیں، سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اس بات کا یقین و اعتراف تھا، اس وقت کے صحابہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ حقیقت محمدیہ اہل حقیقت علویہ ہے، حقیقت علویہ عین حقیقت محمدیہ ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ نے کہا کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، امی التی ولدتنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بظاہر علی مرتضیٰ کو دنیا میں پیدا کیا ہے، لیکن آغوش فاطمہ بنت اسد میں حقیقت محمدیہ تھی جو علی مرتضیٰ کی صورت میں ظاہر تھی۔ ایک سلامات دیکھیے محمد وآل محمد۔ قیامت کر دیجیے سب کہہ کے انا بنیت الاسلام انا رفعت العالم، اور اس کے بعد آواز دی انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوہ فما هذه الاعراض، یہ قیامت میں ہے، میں تو وہ ہوں جس نے مہر رسالت پر اپنے قدم رکھے ہیں، ان لکڑیوں میں ڈھیر کی حقیقت ہے۔ صلوات ہے یہ محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ
اماں کے ساتھ، اور اب اس تناظر میں وہ ذات جو اسمن بھی محمد تھی اور کردار کے اعتبار سے بھی اس نے محمدیت کو اتار لیا تھا. ماں کے رابطے کے حوالے سے مرنے سے پہلے یعنی شام میں یہ حادثہ ہوا ہے اور 12-1 بجے کے آس پاس ماں سے رابطہ پوچھئے، بات کا خیال رکھیے گا. ماں اپنی محبت میں ساتھ جانا چاہتی ہے لیکن یہ کہہ کے روک دینا اماں آپ جائیے گا تو ابا کو کون دیکھے گا. وہ رابطہ کے کسی طریقے سے ماں باپ کو ساتھ رکھا جائے، جہاں ہم رہے وہاں میرے ماں باپ نے ساری بحثیں ہیں کہ اس کو کھولنے کا وقت. پیغمبر اکرم کا رابطہ بعنوان محمدیت، بعنوان رسالت، بھائی سے رابطہ. لیکن چھوٹا بھائی ستے کا عالم تعریف یعنی وہ کچھ سوچ نہیں پا رہا. اب دیکھیے دنیا میں بھائی بھائی کا جھگڑا معروف ہے، حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے. لیکن یہ دو بھائی جو محمد اور علی ہے، ان کے اندر وہی کردار جو پیغمبر اکرم کے یہاں امیر المومنین کے حوالے سے ہے اور امیر المومنین کے یہاں پیغمبر اکرم کے حوالے سے ہے. یہ وہ چھوٹے اور بڑے بھائی کا پوچھے کہ تم نے اپنے بھائی کے یہاں کون سی خصوصیت دیکھی، تو وہی وہ اوصاف بتاتا ہے جو مصطفیٰ کے اوصاف ہیں، وہی وہ اوصاف بتاتا ہے جو سیرت مصطفیٰ میں پائے جاتے ہیں، جو ہر ایک مرد مومن میں ہونا چاہیے. خون کا طالب علم نہیں تھا لیکن روح میں قمیت بسی ہوئی تھی، اس لیے کہ قمی ہونے کے لیے قم میں رہنا شرط نہیں ہے. جو قم کے فضائل ہیں، اہل قم کے فضائل ہیں، آپ پوچھئے محققین سے، اس کے لیے قم میں رہنا شرط نہیں ہے، قم کے افکار کو اپنے وجود میں اتار لینا شرط ہے. ممکن ہے کوئی کبھی قم میں نہ رہا ہو، قمی ہو، اور کل قیامت میں کوئی ہمیشہ قم میں رہا ہو، قمی کہہ کے پکارا نہ جائے. صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. دوست کے حوالے سے آپ دیکھیں دوست کی خصوصیت کیا ہے. ایک خصوصیت دوست کی جو سیرت مصطفیٰ کے نمائندگان نے بتائی. میرا ایک دوست تھا جس کی خصوصیت کیا تھی، کوئی اس پر بولنے میں غلبہ حاصل کر سکتا تھا، خاموش رہنے میں کوئی اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا تھا. ایک خصوصیت میرے دوست کی کہ جب دو چیزوں میں اسے انتخاب میں مشکل ہوتی تھی کہ کسے منتخب کرے، تو میرا دوست دیکھتا تھا اسے پسند کیا ہے، اور جو چیز اسے پسند ہوتی تھی اس چیز کو وہ چھوڑ دیتا تھا، اور جو چیز اسے ناپسند ہوتی تھی، جس کی طرف اس کا نفس راغب نہیں ہوتا تھا، اسے انجام دیتا تھا. یہ وہ دوست کی علامت ہے. دوستوں سے آپ پوچھئے کہ انسان 2 روپے دے کے 10 روپے بتانے والے تاریخ میں بہت مل جائیں گے، لیکن مخفی طریقے سے غربا کی خدمت کرنا، قم کے اوضاع و احوال سے باخبر رہنا اور ہمیشہ رابطے میں رہنا اور قومی فکر کو قم سے جانے کے باوجود بھی برقرار رکھنا، اسی میں ہو سکتا ہے کہ جو اپنے کردار میں محمدیت کو اتار کے رسالت کو اپنی ذمہ داری بنا لے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. بس جو پیغمبر اکرم کا رابطہ ہے بعنوان زوجہ. کوئی بحث آپ دیکھ ہی رہے، زوجہ سے متعلق ایک جملہ آپ یاد رکھیے گا، چاہے 13 ہو چاہے 9 ہو، جتنی بھی ہو، جس کو جتنا بڑھانا ہے بڑھا لے.
پیغمبر اکرم کی کثرت ازواج پیغمبر اکرم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے۔ ادم مذہبیات کو ہٹا دیجیے، ہم معصوم مانتے ہیں، اس کو ہٹا دیجیے۔ کوئی آدمی، ایک آدمی، یہ ہوس پرست دنیا جس کو عورت رکھنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے، جس نے ہمیشہ عورت کو بازار میں استعمال کی جانے والی چیز کے برابر سمجھا ہے، جس نے ہمیشہ یوز اینڈ تھرو کے فارمولے پر کو استعمال کیا ہے عورت کے سلسلے میں، وہ کچھ بولتی ہے تو ہنسی آتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہیں عورتوں کو رکھنے کا ہنر آتا ہے، ان کے مد مقابل بھی پیغمبر اکرم کی ذات معجزہ ہے۔ بہت سارے شادی شدہ ہیں، ایک بیوی رکھنا ہے کتنا بڑا کام ہے، ہر وہ شخص جانتا ہے جو شادی شدہ ہے۔ اور ایک بیوی رکھنے میں اگر فرہنگ، ثقافت، کلچر ایک نہ ہو، 20 کلومیٹر پر ہندوستان میں بولی بدلتی ہے، کلچر بدلتا ہے۔ اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا فرق ہو، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا فرق ہو، شہری اور دیہاتی کا فرق ہو، پڑھے لکھے اور جاہل کا فرق ہو، تیز ترار اور دھیمی گھمیلی کا فرق ہو، یہ سارے فرق پائے جاتے ہوں، اور اس قسم کے مختلف الانواع، متنوع، بوقلمون افکار و انظار کی خواتین کو کوئی دور رکھ کے دکھا لے تو اس کا لوہا مان لیں گے۔ پیغمبر اکرم کی ایک زمانے میں جو ایک بیوی جناب خدیجہ تھی، وہ تو اپنی جگہ پر تھی، ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پیغمبر اکرم کی زوجات کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی دیہات کی ہے، کوئی شہر کی ہے، کوئی بہت تیز ترار ہے، کوئی مکتب خلافت کی طرفدار ہے، کوئی حکمت کی طرفدار ہے، کوئی راہ مصطفیٰ پر چلنے والی ہے، کوئی راہ مصطفیٰ سے ہٹنے والی ہے، کوئی دسترخوان بچھا کے پیغمبر اکرم کو کھلانے والی ہے، کوئی آیا ہوا کھانا اٹھا اٹھا کے پھینکنے والی ہے۔ یہ سب بیویاں ہیں، یہ سب بیویاں ہیں، اور ان تمام بیویوں میں پیغمبر اکرم کا کردار عدالت، نظام عدالت پیغمبر اکرم کا، کہ عدالت مصطفیٰ پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکا، اور اگر کسی کو شبہ بھی ہوا عدالت کا تو اس کی سانس اوپر کی اوپر رہ گئی، لیکن مصطفیٰ کی عدالت پر ہاتھ نہیں آ سکا۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ ابھی شب جمعہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے نا، کہ جب ام المومنین کو یہ خدشہ ہوا کہ رسول اللہ کہاں گئے، کسی دوسری بیوی کے کمرے میں تو نہیں چلے گئے، یہاں دیکھا وہاں دیکھا وہاں دیکھا، خود گئے، کہیں نہیں ملے تو بقیع کی طرف گئے۔ وہاں کیا کر رہے تھے پیغمبر اکرم؟ شب جمعہ اپنا رخسار خاک پر، اور اب جب دیکھا پیغمبر اکرم کی کیفیت، الٹے پاؤ، آگے بستر پر، اور پیچھے سے پیغمبر اکرم، اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی سانس نیچے۔ آپ کیا کہیں؟ ایک جملہ دیکھیں، یہ یہاں پر لمحہ فکریہ ہے کہ ہم دعا کے سلسلے میں کس کے نظریے کے تابع ہیں؟ ہم لوگ دعا کے نظریے میں کس کے تابع ہیں؟ رسول خدا کے تابع ہیں کہ ام المومنین عائشہ کے تابع ہیں؟ یہ بتائیے، آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہو، 50 لاکھ روپیہ تو ہر 6 لاکھ سے اوپر ہو گئے، آپ دیندار ہو اور 50 لاکھ آپ کے پاس ہے، تو حج کا زمانہ آئے گا تو آپ کہیے گا یا اللہ پیسے کا انتظام کرتے ہیں، ہم حج پہ چلے جائیں، مراد رضا دعا کریں گے؟ ابھی نہیں کہ یا اللہ کوئی راستہ نکال دے کہ چلے جائیں، کسی کے نہیں ہے، لیکن جس کے پاس 1 کروڑ ہے اور وہ دیندار بھی ہے تو وہ کبھی نہیں سوچے گا، وہ نکال کے دے گا۔ جب تک قدرت ہے دعا کی ضرورت نہیں ہے،
کوئی دعا نہیں، پڑھ لیا کام کر لی. جب نہیں ہے تو توسل بھی ہے، دعا بھی ہے، سب کچھ ہے، جو کہا جائے گا سب کچھ ہوگا. بس دعا میں تصور یہ ہے کہ جب ہے تو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جب نہیں ہے تو طلب کی ضرورت ہے. یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ نظریہ ام المومنین عائشہ کا ہے. جب پیغمبر اکرم لوٹے ہیں اور دیکھا ہے کہ سانس اوپر کی اوپر ہے اور نیچے کی نیچے ہے، تو پیغمبر اکرم سے کیا پوچھی، اے نبی اللہ آپ کو بھی کیا دعا کی ضرورت ہے؟ یعنی اللہ رکھے، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، دعا کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی مزاج یہ ہے کہ جب خدا سب کچھ دے دے تو کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ نے مزاج بدلا نہیں، ایسا نہیں. کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ میں خدا کے شاکر بندوں میں رہوں؟ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. اس حوالے سے 3 مہینے کی شادی ہے. کردار محمد جب انسان کے وجود میں آ جاتا ہے 3 مہینے کی شادی اور 25 سے 26 دن کا رابطہ زن و شو کا. دیکھیں محمدیت اتری ہے اس بچے کے کردار میں کیسے. 25 دن کے رابطے میں اس شوہر نے اپنی زوجہ کو کیسی محبت دی. کون دے گا؟ جس کے کردار میں محمدیت اتر جائے گی، جو شادی کو فقط ایک وقتی زندگی گزارنے کا ذریعہ نہیں سمجھے گا، بلکہ جو شادی کو ایک رسالت سمجھے گا، جو شادی کو ایک فریضہ سمجھے گا، جو شادی کو ذمہ داری سمجھے گا. 25 دن کے رابطے میں اس زن و شو کے درمیان کون سا رابطہ ہے کہ اس زوجہ نے اپنے شوہر سے کیا پایا اس 25 دن کے رابطے میں کہ ان چند دنوں میں جن لوگوں کو معلوم ہے ان سے پوچھئے کہ اس کے اوپر ہر لمحہ موت کے آثار ہیں. کبھی وہ ہوش میں آتی ہے، کبھی وہ بے ہوش ہوتی ہے. 20-25 دن میں کوئی اتنا کسی سے تو قریب نہیں ہوتا ہے، لیکن جس کے دل میں محمدیت اتر جاتی ہے اور محمدیت کے ساتھ رسالت اتر جاتی ہے، اس کا کردار وہی ذات مصطفیٰ میں اتر جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے کردار میں محمد و خدیجہ کا کردار اتارنا چاہتا ہے، علی و فاطمہ کا کردار اتارنا چاہتا ہے، اور اس کی زندگی پھر محمد بن کے ایسی بنتی ہے کہ ہر ایک اس کی تعریف و تمجید کرتا نظر آتا ہے. ایک صلوات بھیجیے ایک بھائی اور بہن کا مٹی کیسے کھینچتی ہے اپنی طرف. ما تدری نفس بأی ارض تموت. تم چھوٹ گیا تھا بچے سے. علی وہاں بھی تھے یہاں بھی ہے. ایک تمنا تھی جنازہ چلا جائے. سب کہتے ہم نے کہا نہیں علی تم صحیح کہتے جنازہ جانا چاہیے، جنازہ جانا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ فاطمہ معصومہ کے دیار کا بچہ ہے اور فاطمہ معصومہ نے اسے کھینچ کے بلایا ہے. جب بیوی نے اسے کھینچ کے بلایا ہے تو کوئی راستہ ایسا کرو گے. وہ جو باتیں ہوئی پھر ہوتی ہے. فاطمہ معصومہ کو یہ بچہ ایسا پسند آیا. دیکھیں یہ ہوتا ہے سیجل لهم الرحمن غبطہ. یہ ہوتا ہے جب انسان اپنے کردار میں محمد کو اتار لیتا ہے. رہ گیا بچہ عبد الآباد رہ گیا. کہاں رہ گیا؟ جہاں شہداء کے مزار ہیں. گلزار شہداء ان کے مقدس قبرستانوں میں سے ایک اہم قدیمی قبرستان ہے. وہاں رہ گیا. بلا لیا فاطمہ بہن آ گئی. دور تھی بہن آ گئی. لیکن مجھے ایک بات سب سے 2 جملے مجھے میں کوئی تعزیت نہیں پیش کر سکتا، میں کوئی تشریعت پیش نہیں کر سکتا. بس
وجاہت صاحب کی طرف سے ایک چھوٹے بھائی کے عنوان سے ان کی طرف سے میں سب کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں۔ نہیں رہ سکتے بھائی، ہم کو بابا کو بھی لے کے جانا ہے۔ میرا بھائی اکیلا پڑ جائے گا، کوئی اس کی قبر پر پانی ڈالنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہا تو تم نے کم سے کم وہاں رہے گا گاؤں میں، تو جو گزرے گا ایک سلام کر لے گا، جو گزرے گا ایک فاتحہ پڑھے، علی بتاؤ اگر یہ جنازہ قم سے چندن پٹی چلا جاتا تو کیا اب بھی تمہارے دل میں یہ کسک ہے کہ پردیس میں میرے بھائی کا جنازہ اٹھا؟ وجاہت بھائی، کیا آپ کو یہ کسک ہے کہ میرے بیٹے کا جنازہ پردیس میں اٹھا؟ نہیں۔ فاطمہ معصومہ ہر طالب علم کی ماں ہے۔ اسی لیے تو ہم نے اعلان کیا ہوا تھا جنازے میں کہ کل رات مجلس ہوگی، لیکن شب اول قبر کیا فائنل ہوا کہ نہیں، بی بی کی ولادت ہے۔ ہمارا غم کیا ہے؟ ہمارا غم کیا ہے؟ ہمارا غم تو آل محمد کی خوشیوں پر نچھاور ہے، شیعتی خلق من فاضل تینتنا۔ ہاں، ماں کی ولادت کی خوشی ہے، پورا قم چراغا ہے۔ رات ہو گئی، سارے قم والے آ گئے کہ ماں نے اپنے دیار میں اپنے بچے کو رکھ لیا، کہاں لے جاؤ گے؟ ہم نے اسے بلایا ہے۔ فاطمہ معصومہ تمام پردیسی طلاب کی ماں ہے۔ جب بھی کوئی طالب علم پریشان ہوتا ہے، جب بھی کوئی طالب علم حالات کا مارا ہوتا ہے، بیوی کے دیوار میں چلا جاتا ہے۔ بیوی ہمارا کوئی نہیں وجاہت بھائی، جب بیٹے کی یاد ستائے، قبر پر بھی سکون نہ ملے، قبر معصومہ خود پہ جائیے گا۔ ارے قبر سیدہ یہی ہے، آپ کے بیٹے کا جنازہ ارے پردیس میں اٹھا، وطن میں آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کا جنازہ۔ آپ کی حالت غیر تھی، لیکن کوئی حالت غیر ہونے نہیں دے رہا تھا۔ آپ مریض ہیں اور سخت مریض ہیں۔ اس مرض میں اپنے آپ کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا اگر یہ قم کے طلاب آپ کے ہر چاروں طرف نہ رہتے۔ کبھی ادھر سے کوئی سنبھال رہا ہے، کبھی ادھر سے کوئی سنبھال رہا ہے۔ وجاہت بھائی آئیے ذرا کربلا چلے۔ جب ایک بار علیکہ منی السلام کی آواز آئی، جب یوسف حسین ہوا گم سپاہ میں، عالم سیاہ ہو گیا، شہ کی نگاہ میں ہلتا تھا دل، وہ درد کا فریاد و آنے، ارے رو کر پکارتے تھے یہ مقتل کی راہ میں بیٹا، بدر کے قابو میں اس دم گرو نہیں۔ تم گر پڑے ہو خاک میں، مجھ کو خبر نہیں۔ تین مرتبہ امام حسین علیہ السلام پر موت کے آثار دکھائی دیے۔ ایک بار جب بھیج رہے تھے علی اکبر کو تو چہرے پر جاگنی کا عالم، ایک بار جب آواز سنی علی اکبر کی جاگنی کا عالم، اور علماء کہتے جب تیسری بار اکبر کے پاس گرے تو حسین کی آواز رک گئی، اکبر اکبر اکبر، یعنی حسین سے اب آواز بھی نہیں نکلتی۔ ارے وہ تو بہن تھی جو اب نہ ہو گیا، ہم اب نہ ہو گیا۔ ماں کی ویرانی کوکھ سے روح اٹھتی ہے۔ اگر لیلا کربلا میں تھی، اگر لیلا کربلا میں تھی، حسین کی بینائی گئی، لیلا کی بینائی گئی، اور جب وارد ہوئی
जनाब फिजा बीबी चलो अकबर का जनाजा आया है। तो एक बार फिजा ने देखा कि लैला अपने खैमे में कभी इस चौबे खैमा से टकराती है, कभी उधर टकराती है। ए बीबी चलो अकबर का जनाजा आया है। तो फिजा में जाना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे दरवाजा दिखाई नहीं देता। अरे अकबर की शहादत ने मेरी आंखों की बीनाई छीन ली। जज़ाकमुल्लाहु खैरल जज़ा। वो बेवा जो अपने शोहर का आखिरी दीदार भी नहीं कर सकी, वो चंद दिन एक बात कहता हूँ, ए बहन तुम बेवा हो गई, ऐन आलम शबाब में सुहाग उजड़ गया, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे शोहर का सर तो कलम नहीं किया गया। अरे जरा सो जाए अब्दुल्ला मैंने कलवी से पूछो। अरे 17 दिन की बेवा आंखों के सामने सर काटा जा रहा है। अरे एक भाई और जितने दोस्त हैं सब भाई। ए भाई जब भाई मरता है ना तो बाजू टूटता है। तुम्हारा भी बाजू टूटा है। अरब कभी ज़रबुल मसल भाई है कि मैं बाजू टूटता है, और जब भाई होता है तो बाजू कवी रहती है। कुरान मजीद में भी अजुद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जनाब हारून के लिए, भाई बाजू। और जब जनाब लुकमान को खबर हुई कि भाई दुनिया से गुजर गया तो कहा मेरा बाजू शल हो गया, बाजू टूट गया। भाई की मौत के लिए, भाई के लिए अजुद का लफ्ज इस्तेमाल होता है, बाजू का लफ्ज इस्तेमाल होता है। वाहिद करबला है जहाँ इमाम हुसैन ने ज़रबुल मसल को बदला है। इमाम हुसैन को ये कहना चाहिए था, अब्बास तुम्हारी शहादत से मेरा बाजू टूट गया भैया। नहीं कहा, क्या फर्क है अली, तुम्हारा भाई दुनिया से गुजरा, मैं देख रहा था सकता तारी था तुम पर, क्या हो गया? तुम आ गए भाई के पास, अभी तुम्हारे ऊपर, अभी तुम्हारे लिए कुछ भी वाज़ेह नहीं है, क्या हो गया? लेकिन जिंदगी का एक मोड़ आएगा जब भाई की यादें रह जाएंगी और भाई का मकसद रह जाएगा। बाजू का मतलब ही यही होता है कि इंसान कमजोर तो पड़ जाता है लेकिन काम कारोबार हयात आगे बढ़ जाता है। लेकिन रीढ़ की हड्डी का मतलब ये होता है कि अगर किसी की रीढ़ की हड्डी और कमर पर बाल पड़ जाए तो फिर वो खड़ा खड़ा बैठ जाता है। करबला में इमाम हुसैन के लिए अब्बास की शहादत से बाजू नहीं टूटा कि हुसैन जिंदगी गुजार लेंगे, नहीं नहीं, बल्कि जैसे ही हुए वैसे ही हुसैन का बन का सरा शायरी। ए भैया तुम्हारी कमर से खड़ा खड़ा हुसैन बैठ गया, अब हुसैन के पास कुछ नहीं बचा, इसीलिए जब अलम लेके आने लगे तो कहा बन कतार रजाई याकी। भैया उम्मीद टूट गई और अब आखिरी राबिता भाई बहन का राबिता। उन वालों से बेहतर कौन जानेगा भाई बहन का राबिता। बहन दूर से आ गई भाई के जनाजे पर, अरे बहन की मोहब्बत देखो, 2 बेटों को अपने छोड़ के आ गई। बहन अगर हालात नहीं थे बेटों को लाने के तो बहन ने बेटों को छोड़ दिया, ममता को कुर्बान कर दिया। भाई के जनाजे पर आ गई, बहन को मुखातब करके कहता हूँ बिटिया मुबारक हो, आ गई, जनाजा सालिम था, भाई का चेहरा देख लिया, एक्सीडेंट था, अरे एक बहन होती जो भाई के दीदार के लिए निकली थी, लेकिन
بھائی تک پہنچ نہ پائی، بھائی سے پہلے دنیا سے گزر گئی ہے فاطمہ معصومہ، شام میلاد ہے بی بی، آپ کے غمزدہ دل کو اور غمزدہ کرنا نہیں چاہتا، بی معاف کیجیے گا، یہ آپ کے بچے ایک طالب علم کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے، اس لیے کہہ رہا ہوں بی بی آپ اپنے بھائی کو دیکھ نہیں پائیں، بھائی تک نہیں پہنچ پائیں، کس کرب و بے چینی سے، کس کرب و بے چینی سے آپ کو موت آئی آپ جانتی ہیں۔ آیت اللہ فاضل لنگرانی کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ جو نقاب پوش آئے تھے وہ امام رضا علیہ السلام ہو، میں کہتا ہوں لیکن یہ کہنے سے پہلے دعا کر لیجیے، اس وقت کی دعا، اس جوان کی مجلس کی دعا، امام زمانہ سب کو دیکھ رہے ہیں، اس مصیبت کا صلہ امام کے ظہور کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہ مانگیے وجہات نہیں، تسلی نہیں، دلاسا نہیں، کچھ نہ مانگیے، بیوہ کچھ نہ مانگے، غمزدہ بھائی کچھ نہ مانگے، ماں کا تفتیدہ جگر کچھ نہ مانگے، ایک دعا مانگ لو، اس مصیبت کے بدلے میں وہ مل جائے، ساری مصیبتیں کافور ہو جائیں گی۔ امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں کہ 14 سال کی وفات پر مانگا کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ یہ بھائی اور بہن کے تذکرے پر ختم ہونے والی مجلس کا واسطہ، اے اللہ اس عظیم مصیبت کا واسطہ، باپ کے تفتیدہ جگر کا واسطہ، ماں کے کی خون آنکھوں کا واسطہ، اے میرے اللہ ان سب کے صدقے میں، ارے اس دکھیاری بہن کے بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ، پسے گردن بندھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اس مصیبت کا بدلہ امام زمانہ کے ظہور کو قرار دے، اے میرے اللہ اس مجلس ادا کو ظہور کے زمانے سے متصل فرما، مرحوم کو آج کی شب فاطمہ معصومہ کے ہمراہ امام رضا کے ساتھ امام حسین کا خصوصی مہمان قرار دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، مگر تو اے فاطمہ معصومہ اچھا ہوا آپ پہلے دنیا سے گزر گئی، وہ منظر نہیں دیکھ پائی کہ 50 بار بھائی اٹھ رہا تھا، 50 بار بھائی بیٹھ رہا تھا، ارے یہ منظر تو فقط دکھیاری زینب کے لیے تھا، حوصلہ کا اے رسول شبر کا خنجر زینب پہنچی دلے پر، یبن سعدین اتقتل ابو عبداللہ وانت تنظر، کوئی جواب نہ ملا، رقیہ اللہ لبا یا جدہ صلی اللہ علیہ ملک السما وعاد الحسین مرمل بنتما، کوئی جواب نہ ملا، رقیہ اماں کی قبر کا، اے اماں اس حسین کو چکیاں پیس کے پالا تھا، وہ حسین نرغے آدم ہے، کوئی جواب نہ ملا، صاحب ریاض القدس ذمہ دار ہے، رئیس الواعظین اس مسائب کے ذمہ دار ہے، اس کا ثواب ان تک ہی پہنچے، رخ کیا بابا کی طرف، حلال مشکلات علی، لوگوں کی مشکلوں میں کام آنے والے بابا، تیری بیٹی مشکلات میں، جملہ کا رئیس الواعظین ذمہ دار ہے، کہتے ہیں کہ ایک باپ ڈر بھرے انداز میں کہا بابا اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو میں آپ کو نہ پکارتی، کوئی جواب نہ ملا، ایک بار رخ کیا نشیب کی طرف، بھیا حسین، کوئی جواب نہ ملا، بھیا حسین، کوئی جواب نہ ملا، ایک